اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72۔ وقالت طائفۃ، اور کہا ایک گروہ نے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، آمنو، ایمان لے آؤ، بالذی، اس چیز پر جو، انزلہ، نازل کی گئی، علی الذین، ان پر جو، آمنو، ایمان لائے، وجہ النہار، اول دن کے، وکفروا، اور انکار کر دو، آخرہ، اس کے آخر میں، لعلہم، تاکہ وہ، یرجعون، وہ لوٹ آئیں۔ اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ اہل ایمان پر جو کچھ اتارا گیا اس کو صبح کے وقت مان لو اور شام کو انکار کر دو تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ یہ حربہ انہوں نے اس لیے کیا تاکہ دوسرے لوگ بھی ڈگمگا کر واپس کفر میں پلٹ جائیں، ان کو اپنے دین میں شک و شبہ پڑ جائے، اور ممکن ہے کہ اس طرح یہ لوگ ہمارے پیچھے لگ جائیں اور دین اسلام چھوڑ دیں۔ اس وقت کے معاشرے میں اہل کتاب کو لوگ بڑا مقام دیتے تھے، لوگ ان کو کتاب والے سمجھ کر، پڑھے لکھے جان کر ان کی بات کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ اب اگر یہی لوگ اسلام کے خلاف چالیں چلیں کہ آؤ صبح کے وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کریں اور خوب مشہور کریں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، پھر دن کے آخر میں اسلام سے انکار کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی سوچیں کہ یہ اہل کتاب ہو کر، پڑھے لکھے ہو کر پلٹ گئے، وہ بھی دین اسلام کے متعلق سوچیں گے اور شک میں پڑ جائیں گے اور کفر کی طرف پلٹ جائیں گے۔ یہ اہل کتاب کی سازش تھی، صرف لوگوں کو بہکانے کے لیے، لوگوں کو پلٹانے کے لیے، اسلام سے بدظن کرنے کے لیے۔ اسلام آیا، اس کو جس نے بھی قبول کیا وہ ایسا پابند ہوا کہ جان جاتی ہے تو جائے، کلمہ حق کہنے سے اسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی تھی۔ یہ مسلمانوں کی حالت تھی کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہیں کوئی اسلام سے ہٹا نہیں سکتا تھا، چاہے مشرک لوگ جتنی مرضی کوشش کرتے اسلام سے ہٹانے کے لیے، لیکن مسلمان کلمہ حق کہنے سے باز نہ آتے۔ یہ صورتحال دیکھ کر اہل کتاب نے یہ سازش کی کہ ہم لوگ اسلام قبول کر کے اسے چھوڑ دیں گے، پہلے قبول کریں گے پھر انکار کر دیں گے تاکہ لوگ بھی بد دل ہو جائیں اور کفر کی طرف پلٹ آئیں۔